السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم سنیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے انشاءاللہ جس کو سن کر آپ کے سینے کے اندر بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدید کی وجہ سے میری کمر لوری ہو گئی اور میں مسجد نبوی کے ایسے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا اور جہاں پر لوگ گزرا کرتے تھے، تو میں ہر ایک سے کلام فرماتا تھا اس نیت سے کہ وہ مجھے دیکھے اور سمجھ جائے کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ تو ہر ایک سے میں مسئلہ پوچھتا تھا اس نیت سے کہ وہ مجھے دیکھ لے اور کچھ مجھے کھانے کی دعوت دے، لیکن شاید ان لوگوں کو جلدی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا شرعی، تو وہ بھی بتا کر چلے گئے، شاید وہ بھی جلدی میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو میں نے ان سے بھی کوئی قرآن کی آیت پوچھی تو وہ بھی بتا کر چلے گئے، شاید وہ بھی جلدی میں تھے۔ اب میں تھا بڑا پریشان کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر ہوئی اور صورت واضح ہوئی تو کیا دیکھا کہ قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ کہتے حضور آ گئے، اور چونکہ میری عادت تھی کہ میں ہر ایک سے کوئی مسئلہ پوچھوں یا کوئی ہم کلام ہو تاکہ وہ میری انداز سے، میری بات سے وہ پتہ لگ جائے کہ ابو ہریرہ کو کیا حاجت ہے، تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب لب مسکرا کر کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہا کہ جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا کہ آ جاؤ میرے پیچھے۔ خیر حجرہ اقدس کے قریب حضور قربت کے پاس پہنچے اور آواز دی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو اندر سے آواز ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ لے لو دودھ کا پیالہ، اور کہا کہ وہ جو وہاں پر صفا کی چبوتر کے پاس جو 70 آدمی بیٹھے ان کو بلا لاؤ۔ مجھے تسکین ہوئی تھی کہ ابھی حضور کا حکم ہوگا اور یہ دودھ کا پیالہ میں سیراب ہو کر گھٹا گھٹ پی جاؤ گا، لیکن خیر حضور کا حکم تھا تو میں بلا لایا ان لوگوں کو۔ 70 آدمی وہاں پر بیٹھے تھے۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ اب میں دودھ کے پیالے کو دیکھتا اور 70 آدمی کو دیکھتا۔ ایک آدمی کو دیا دودھ کا پیالہ، اپنی سیراب اور گھٹا گھٹ پینے لگا، اپنی بھوک اور پیاس مٹا چکا، لیکن میں نے دیکھا کہ دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر میں نے دوسرے کو دیا، اس نے بھی سیراب ہو کے پیا، پھر تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس دودھ کا تعلق اللہ نے حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے، ایسا کچھ لگتا تھا۔ خیر 70 آدمی کو وہ دودھ کفایت کر گیا اور 70 آدمیوں نے دودھ پیا، لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ جب 70 آدمیوں نے پی لیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کون باقی ہے؟ کہا کہ حضور بس آپ باقی اور میں باقی ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ابو ہریرہ نے دودھ پینا شروع کیا۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ نے اور پیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور زیادہ پیو۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اب میرے حلق کے اندر، اب میرے پیٹ کے اندر ایک قطرے بھی کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ابو ہریرہ نے پیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پیتے ہوئے فرمایا کہ جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں ہی پیتا ہے۔ اس واقعے کو بتانے کا میرا مطلب اور جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ 70 آدمیوں کا، 71 آدمیوں کا جھوٹا دودھ پینے کے بعد حضور نے خود جامع نوش فرمایا۔ آج الا ماشاءاللہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا جھوٹا پینے کے اندر یا دودھ پینے کے اندر یا پانی پینے کے اندر ایک معیوب اور ایک بری تھنکنگ محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہ کس کا میں پی رہا ہوں۔
تو یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں کہ جھوٹا دودھ پینا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔